رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے۔ رب دو عالم کی مدحت حمد ہے، میری بخشش کی ضمانت حمد ہے۔ چڑیوں کی یہ چہچہاہٹ حمد ہے، اور ہوا کی یہ سرسراہٹ حمد ہے۔ قرآن تو بھرا پڑا ہے حمد سے، قرآن تو بھرا پڑا ہے حمد سے، اس کی تو پہلی ہی آیت حمد ہے۔ کاش کہ کہہ دے بروز محشر خود خدا، کاش کہ کہہ دے بروز محشر خود خدا، میرے اس بندے کی عادت حمد ہے۔ آمین۔ اللہ کرے کہ میرے اور آپ لوگوں کے تعلق سے بھی یہی کہہ دیا جائے کہ میرے اس بندے کی عادت حمد ہے اور خود خدا کا ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ حشر میں یہ کہہ دے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، اللہ خود کہہ دے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں یہ کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ بہرحال تو شاعر کہتا ہے، کاش کہ کہہ دے بروز محشر خود خدا، میرے اس بندے کی عادت حمد ہے۔ اس جہاں میں سلام مومن کے لیے، اس جہاں میں سلام مومن کے لیے، خوش نصیبی کی ایک علامت حمد ہے۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال ہے آپ سے، اگر آپ کو پتہ ہے تو بتا دیجئے۔ یہ بات میں بتا چکا ہوں گزشتہ مجلس میں، اگر آپ نے یاد کیا ہو تب بھی آپ لوگ پاس ہے، اور نہ یاد کیا ہو تب بھی پاسٹ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو کثرت سے بیان کیا ہے، کثرت سے، بہت زیادہ دو چیزوں کو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہو تو بتائیے وہ دو چیزیں کون سی؟ ماشاء اللہ۔ چلے میں آپ کو کلو دے دیتا ہوں کہ یہ جنت جہنم تو ہمارے لیے ہے نا، نفع اور نقصان کی چیز انسانوں کے لیے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ اب بتائیے ارے عارف بھائی کم از کم بولے تو صحیح، آپ تو بول بھی نہیں رہے۔ تسبیح اور حمد، یہ دو چیزیں قرآن کریم میں کثرت سے بیان ہوئی۔ تسبیح 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 چودھری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا، تو تسبیح جی میں سمجھ گیا، وہ آپ کو کان کا مسئلہ ہے، مجھے گلے کا مسئلہ ہے، تو ہم دونوں یکساں ہیں۔ اس پر مجھے یاد آیا، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت عمر ہو چکی تھی، بیمار چل رہے تھے، صاحب معارف القرآن، سابق مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ وہ بھی بیمار تھے۔ اب حضرت شیخ پاکستان تشریف لے گئے تھے، ویسے بھی حضرت ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، لیکن بیمار تھے تو سوچا کہ چلو نیت عیادت کی بھی کر لے، ہے نا۔
تو ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ حضرت شیخ کو بتایا گیا کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے، بیمار چل رہے ہیں۔ حضرت شیخ تشریف لے گئے دارالعلوم کراچی، کورنگی ٹاؤن۔ ખાટલો જેને આપણે કહીએ, પહેલાના જમાનામાં એવું શું કે એક તો આપણે શું ખેંચતા રૂપે નહીં, એક હું આવતું બીજું પાર્ટીઝ। જઝાકલ્લા। સિદ્દીકભાઈના પાર્ટીનો બહુ શોખ, એટલે પછી નહીં ભૂલાય આ સબ હે જાકીરભાઈ? હા, પાર્ટી थी તો પાર્ટીવાળો એક ખાટલો આવતો ને બીજો હમણાં ઇલિયાસભાઈ બોલ્યા તેમ આનો હે દોરીવાળો હે ને, હા, કાંઠીની દોરી। તો हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कांठी या पार्टी बहरहाल दो, वो जो खटिया होती है खाटलो, तो उस पर हजरत महवे इस्तिराहत थे, आराम फरमा रहे थे। अब हजरत शेख को तो बताया गया सिद्दीक भाई के क्या है, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह अशरफ भाई बीमार है। अब हजरत शेख पहुँचे और चेहरे पे नज़र पड़ी तो देखा कि बड़े मियाँ वैसे तो सोए हुए हैं लेकिन हशाश बशाश है सादुल्ला साहब, और चेहरे से पता चल जाता है। तो हजरत शेख ने बेतकल्लुफ़ी थी तो फरमाया कि मियाँ, ये मैंने कहा मियाँ नहीं है, बहरहाल मेरे मुंह से निकल गया कि हजरत हमने तो सुना था कि आप बीमार है, तो हम आपकी क्या है इयादत के लिए इम्तियाज़ भाई हाजिर हुए कि हजरत बीमार चल रहे हैं, आपके चेहरे को देख रहे हैं हाशिम भाई तो हशाश बशाश है। तो गालिब का शेर पढ़ा। देखिए अशार आपको याद हो, और बर वक्त बर महल शेर वो काम करता है जो आम गुफ्तगू भी सादुल्ला साहब नहीं करती, उससे बात समझ आ जाती है, लेकिन सामने वाला भी सादुल्ला साहब जैसा होना चाहिए है इस्माइल भाई, कि जो शेयर बाजार से ताल्लुक़ रखता हो है भाई अर्श, तो वो समझ जाता है। तो जवाब में मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गालिब का शेर पढ़ा। उनके देखे से आ जाती है मुंह पे जो रौनक है, क्या फरमाया भाई अकरम? उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। अभी सब क्या फरमाया कि वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जाकिर भाई, हाँ, बाज़ मरतबा दोस्तों को देखकर बीमारी अच्छी हो जाती है, औलाद को देखकर बीमारी अच्छी हो जाती है। लोग के खाली खोट्टो जाएंगे क्या तो माधो एम के नाटक करेंगे, मकर करे, वो मकर नहीं करता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो दवाई का काम करते हैं। वो भाई अर्श को पता होगा, इंग्लिश में कहावत है कि ह्यूमन राइज लाइक मेडिसिन, ऐसा ही कुछ है ना, क्या है इंग्लिश में भी मुझे याद रखने का है जाकिर भाई। तो क्या है कि बाज़ लोग ह्यूमन क्या है वो दवाई का काम करते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। मैं भी बीमार था, यहाँ निकाह पढ़ाने आया। कुछ लोग चाहने वाले भी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, हम तो यही कहेंगे। तो अशरफ भाई जो बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं ना, वो बेचारे बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, हाँ, वो बहुत ज़्यादा आरिफ भाई फिक्र करते हैं। भाई इतनी भी फिक्र मत किया करें आप, हैं इलियास भाई? हाँ, तो वो कहने लगे कि भाई ये इंसान की बॉडी है, मुख्तलिफ आज़ा है, भाई प्रॉब्लम एक ख़ास उज़्व में है और ये अभी जो काम कर रहा है वो कुछ और कर रहा है, तो फिर क्या है? लेकिन बाज़ लोग बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं ना, हाँ, तो बेचारों को बहुत ज़्यादा फिक्र होती है। तो खैर, वो बाज़ मरतबा मिलकर भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है आदमी। इंडिया में माँ बाप है, बीमार है, लड़का बरतानिया में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, बाहर की दुनिया में है सिद्दीक भाई, और
وہ جاتا ہے، ماں باپ دوائی سے اچھے نہیں ہوئے لیکن اس کو دیکھ کر اپنی سمجھ چچا کیا ہو جاتے، اچھے ہو جاتے، ہے نا. چلو پورے اچھے نہیں ہوئے تو وقتی طور پر اسماعیل بھائی وہ اچھے ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر کچھ دیر کے لیے. کیوں؟ ہاں یہ ہیومن کیا ہے، یہ میڈیسن ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں. تو بہرحال غالب نے یہی کہا کہ ہے بیمار لیکن تمہیں دیکھا تو کیا ہو گئی، منہ پہ کیا آ گئی ہے ذاکر بھائی، رونق آ گئی. ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرا اور چودھری صاحب کا معاملہ بھی ایسا ہے، ان کو کان کا مسئلہ ہے، مجھے گلے کا مسئلہ ہے، ہم دونوں ENT والے ہیں. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا تسبیح، تا سین با یا اور ہا، تسبیح کثرت سے قرآن میں آپ کو ملے گا. یہ ہمارا آج کا ٹاپک منڈے کا کیا ہے پتہ ہے نا، فواتح السور. گزشتہ ویک آپ کو بتایا تھا کہ جو سورتوں کی ابتدا کی ہے اللہ نے، شروعات، بگننگ، آغاز، تو وہ کس لفظ سے کی، کس جملے سے کی. تو حمد کا بیان چل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو اس پہ آپ کو گزشتہ بتایا تھا 5 صورتیں قرآن کریم میں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 صورتوں کا آغاز لفظ حمد سے کیا ہے، وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. اور 7 صورتیں ایسی ہیں، کتنی؟ 7 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آغاز تسبیح سے کیا ہے. لیکن صرف 7 صورتوں کا تو آغاز ہے، باقی قرآن بھرا پڑا ہے. کس سے بھرا پڑا ہے؟ تسبیح سے. نمبر 1 یاد رکھنا. نمبر 2 تحمید. قرآن بھرا پڑا ہے ان 2 چیزوں سے، ایک تسبیح، دوسری تحمید. میں آپ کو بخاری کی روایت بھی سناؤں گا اور اس ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج رکھنی ہے، لیکن مضمون شاید مکمل نہیں ہوگا، لیکن اتنا یاد رکھ کے جائے کم از کم آج کہ قرآن میں اور احادیث میں اسماعیل بھائی جو اذکار آئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو ان میں بھی 2 جملے، 2 باتیں، 2 کلمات، 2 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کثرت سے امتیاز بھائی استعمال کیا ہے، اور وہ 2 کون سی ہیں؟ تسبیح اور تحمید. اچھا، ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہے، اس لیے دونوں کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف دونوں میں ہے، ایک میں تنزیہ ہے، ایک میں تعریف ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک سے پورا کام نہیں چلتا صدیق بھائی، اس لیے کیا ہے 2 پیر جوڑی. تو اس لیے یہ 2 کو، اس لیے دونوں کو بیان کیا ہے کثرت سے، تسبیح کو اور تحمید کو. تو تسبیح تو جانتے ہیں نا، ہاں معنی آپ کو بعد میں بھی بتاؤں گا. تسبیح سبح یسبح، یہ بھی تسبیح ہے. پہلے ایک لطیفہ جو ہے اشرف بھائی سن لیں، مزے کی بات ذرا. ایک مولانا صاحب بیچارے پرانے خستہ حال مکان میں رہتے ہیں. مولوی لوگ آج کی بات نہیں، بیچارے پہلے سے ایسے ہی مکان میں رہتے ہیں بھائی اکرم. تو خستہ حال مکان میں بیچارے رہتے تھے اور کرائے کا تھا وہ گھر مکان. اب جو لینڈ لارڈ تھا یوسف چچا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو چھت ہے مکان کی وہ چوں 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 بہت کرتی الیاس بھائی ہیں. تو کہا اس کی مرمت کراؤ چودھری صاحب. کیا کراؤ ہیں چودھری صاحب؟ مرمت کراؤ. اس سے کہا اب آپ کو پتہ ہے چاہے ہاؤسنگ ہو، چاہے کاؤنسل ہو، چاہے پرائیویٹ لینڈ لارڈ ہو، سب بچنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی فوری طور پر الا ماشاء اللہ ہے امتیاز بھائی، ہاں کوئی حشیم بھائی جو ہوئی تو الگ بات. تو بہرحال کیا ہے، وہ کرانے والے وہ کراتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا لینڈ لارڈ سے بھائی عرش کہ مرمت کراؤ، یہ چوں 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 ہوتی ہے. ہاں تو مولوی نو لینڈ لارڈ بھی موٹو مولوی. تو اس نے کہا مولانا آپ تو عالم ہیں یار، قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا کیا فرماتا ہے؟ تو کہنے لگے قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہے علی بھائی کیا فرمایا؟ اس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کیا کرتی ہے؟
تسبیح کرتی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ تو وہ مولوی سعد اللہ صاحب سمجھ گئے ہیں ذاکر بھائی، تو کیا ہے وہ مولوی صاحب کو کہنے لگے آپ نے قرآن نہیں پڑھا، اب بیچارہ، لیکن ملنا باشد کے چپ نہ شود۔ تو مولوی صاحب نے کہا بھائی ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، صحیح بات ہے، یہ چوں 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 یہ کیا ہے عبد الصمد چچا، یہ تسبیح کر رہی ہے چھت، برابر ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ کہیں زیادہ تسبیح کا غلبہ اس پہ غالب آ گئی یہ کیفیت، اور اس پہ رقت طاری ہو گئی۔ رقت سمجھتے ہو نا، رونا، آنسو بہانا، کہاں اس پہ رقت طاری ہو گئی، اور آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے، رقت طاری ہوتی تو کہاں چلا جاتا ہے؟ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تو کہاں کہ کہیں رقت طاری ہو گئی، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ تسبیح کرتے کرتے اسے رونا آ گیا، رقت طاری ہو گئی تو سجدے میں نہ چلے جائے۔ اس لیے آپ کیا کرا دیجئے، مرمت کرا دیجئے کہ بھائی کہیں یہ سجدے میں، ہاں تو مولوی تھا وہ سامنے۔ خیر بہرحال، تو تسبیح اور تحمید یہ قرآن کریم میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے، اور یہ دونوں اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یاد رکھنا، یہ دونوں چیزیں، دونوں کلمات یا دونوں جملے جو آپ کہہ لیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے؟ بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور دیکھیں آدمی کو جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا کیا کیا جاتا ہے؟ تذکرہ، ہے نا امتیاز بھائی، زیادہ کیا جاتا ہے، صحیح نہیں بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، ہے سمپل لاجک ہے بھائی عرش، کہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، ابھی میں درمیان میں چھٹی پر نہیں تھا، بیمار تھا، اب میری بیماری کو بھی بعض لوگ چھٹی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی خوب رہی ہے، ہاں بیمار کو بھی ہالیڈے کہ چھٹی چلے۔ بہرحال تو کیا ہے، وہ صاحب مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب એમ کہ તમે મને 3-4 વખત એમ કે સપનામાં આવી ગયા એમ કે મેં કે ભાઈ તમે તો એની તાબીર હું મેં કે તાબીરમાં એ જ કે તમને મારાથી મોહબ્બત છે તો આવ્યો। પછી મેં અગાડી પૂછ્યું નહીં સિદ્દીકભાઈ કે તું જોયું હું મેં કે વગાડી નહીં પાડે ہے، اس لیے میں نے آگے نہیں پوچھا، بس اتنا بہت کہ آپ نے مجھے دیکھا، اتنا بہت۔ تو خیر بہرحال الیاس بھائی کیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے۔ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، نبی کو تو ہے ہی محبت اللہ سے، لیکن اللہ کو بھی کیا ہے؟ محبوب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے انبیاء کے مختلف کیا ہے؟ القاب ہے انبیاء کے، بعض قرآن میں بھی بیان ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب قرآن نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ابراہیم کا لقب کیا چودھری صاحب؟ خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا؟ کلیم اللہ۔ قرآن کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا اِنَّمَا الْمَسِيحُ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اور ہے وَأَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّن روح اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پتہ ہے کیا ہے؟ جزاک اللہ اشرف بھائی، حبیب اللہ۔ اللہ نے کیا لقب رکھا؟ حبیب اللہ، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب۔ تو حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، اس لیے یہ فرمایا گیا کہ دعا کو قبول کرانا ہے تو کیا کرو؟ درود شریف، میرے نبی پہ درود پڑھو، کیونکہ میرے نبی سے مجھ کو محبت ہے، تم اس کا ذکر کرو گے، اس پہ درود پڑھے گے تو کیا کروں گا میں؟ تمہاری دعا قبول کروں گا۔ دنیا میں یہ فائدہ، اور آخرت میں حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب میدان حشر میں روز محشر وہ ہوگا جو مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ کیا بھیجتا رہا ہوگا ہاشم بھائی؟ درود۔ کثرت سے کیا ہے؟ درود۔ چودھری صاحب درود جو ہے وہ بھیجتا رہا ہوں گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو بہرحال اللہ کو بہت محبوب پیارے حضور، اور اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ یاد رکھنا، تسبیح اور تحمید اس میں دو چیزیں ہیں،
دیکھیے انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیگیٹو اور دوسری پازیٹیو، ایک اچھائی اور ایک برائی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب ہم سبحان اللہ بولتے ہیں، سبحان اللہ کا کیا معنی پتہ ہے؟ حافظ، ہاں، پورا ترجمہ اس کا حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ جو شارح بخاری ہے، تو انہوں نے کیا ہے تسبیح کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مفہوم یہ ہے تمام نقائص سے پاک ہے۔ کس سے؟ نقائص، نقائص یعنی عیوب، جزاک اللہ، کیا ہے؟ عیوب نہیں ہے، ہاں، عیوب عین سے، کس سے؟ عیوب، تمام نقائص سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ لیکن اس سے پھر پورا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اب دوسرا پہلو بھی ہونا چاہیے کہ صرف عیوب سے پاک ہے، کہا کہ نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے، بعض مرتبہ سوال پوچھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ آپ اس کی ڈیفینیشن، اس کی ویاکھیا، اس کی تعریف کیسی کرے؟ جامع و مانع کرے۔ کیا بولتے ہیں؟ جامع و مانع، یہ دونوں۔ سبحان اللہ، حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ الیاس بھائی لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ یہ معنی تو ہے، جامع نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ دو چیزیں، اس لیے دو جملے، جامع اور معنی۔ عیوب سے پاک ہے، تحمید، حمد، کیا معنی؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جتنی بھی ہو سکتی ہے، تمام کی تمام کس میں ہیں؟ اللہ۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ دیکھنا ترجمے والے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، تو اس کو علماء عربی گرامر میں یوں کہتے ہیں کہ یہاں جو الف لام ہے، دیکھیے قرآن کی زبان جنت کی زبان ہے اور وہ عربی زبان ہے، اس لیے کوئی کلمہ، صدیق بھائی یاد رکھنا، محمل نہیں ہے۔ عارف بھائی کیا نہیں ہے؟ محمل، محمل یعنی بیکار۔ قرآن میں کوئی کلمہ جو ہے وہ بیکار نہیں آیا، یاد رکھنا۔ حمد اس کا الگ ترجمہ، لیکن یہ زبان دیکھیے کتنی لطیف ہے، کتنی عمدہ ہے، کتنی پیاری ہے۔ اس پہ الف لام لگا، کیا لگا؟ الف لام۔ اس میں مجھے یاد آیا ہمارے حافظ یوسف چچا راوت، اللہ تعالیٰ بعافیت ان کی عمر میں برکت نصیب فرمایا، صحت تندرستی نصیب فرمایا، ایک دن مجھ سے کہنے لگے، میں نے کہا کہ مول صاحب ગુજરાતી માં કહેવા લાગ્યા આપણે એમ કે ઇન્ડિયન લોકો એમ કે જે નામ રાખે એમ કે એ બી બરાબર એમ કે સહાબીના નામ પર હોય આતે એમ કે અરબ લોકો એમ કે અરબી પ્રમાણે એમ કે નામ રાખે એમ કે તો મને કે તમને ફરક એમ કે ખબર એમ કે ગુજરાતી નામ ને અરબી નામમાં હું એમ બી અરબી અબ્દુર્રહમાન નાતે બી પણ એમ કે અરબી તમે કે હું તમે બતાવો ઇઝી છે એમ કે કોઈ બી નામના આગાડી અલીફ નામ લગાડી દો ને અરબી થઈ ગઈ। سمجھ آیا؟ حمرا، الحمرا، الف لام لگ گیا، اور بات ان کی ایک حد تک صحیح بھی ہے، یاد رکھنا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مختلف ناموں سے مختلف سفر نامے چھپے، اس میں حضرت کا سفر ہوا اسپین کا، اور جیسے انڈیا پر اکھنڈ بھارت جس کو کہتے ہیں، متحدہ ہندوستان، مسلمانوں کی حکومت کتنے سال رہی ہے؟ بس، ہاں ڈبل کر دو اس کو، کم و بیش، کیا کہتے ہیں؟ کم و بیش۔ اسی طرح اسپین میں بھی مسلمانوں نے کیا ہے؟ اندلس جسے کہتے ہیں، تو اس کا نام کیا تھا؟ اندلس۔ اس پہ مسلمانوں نے کئی سو سال حکومت، بڑے بڑے علماء وہاں پہ، آج بھی وہ مسجد وہاں کی مشہور ہے نا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے جامع قرطبہ پہ کیا ہے؟ مستقل اشعار لکھے ہیں، پورا ان کا کلام ہے، آپ پڑھیے۔ ایمان کی دعوت ختم ہو گئی، نہیں دی گئی، دعوت کا کام اس سے کیا ہے؟ غفلت برتی تو وہ لوگ مرتد ہو گئے۔ عربوں کی اولادیں، مفتی تقی صاحب نے 2 نشانی لکھی ہے، ویسے ہی مجھے بات یاد آ گئی، گفتگو ختم کرتا ہوں یہ بات سنا کر، یار زندہ صحبت باقی۔ کل ایک صاحب کے وہاں میں گیا، ذاکر بھائی، تو وہ مجھے کہنے لگے بیمار ہے، وہ بڑی عمر کے، ملنے گیا تو میں نے کہا مول صاحب હવે ઘરાનો પ્રોબ્લેમ છે તમારે જરાક હવે બયાન શોર્ટ કરવાનું એમ કે મેં કહા હા બધાએ બહુ કહ્યું મેં કે એને આપણી બી નિયત તે જ છે
મેં કે મારા 2 બોડીગાર્ડ છે, એક સિદ્દીક ને બીજો ઝાકીર. મેં બંનેને કહી મૂકેલું કે તમારે ટાઈમ થાય એટલે મને ઈશારો કરી દેવાનો. મેં کہ سسرا دونوں میں سے ایک بھی اشارہ نہیں کرتا ہے. امتیاز بھائی تو میں کیا کروں؟ تو میں تو بول رہا ہوتا ہوں, میں تو اپنی رفتار میں ہوں, عبدالصمد چچا اپنی روش. میں نے کہا یہ دونوں بولتے ہی نہیں. تو ہنسنے لگے. میں نے ان کو کہا بھی ہنسانے کے لیے ہی تھا. خیر, مفتی تقی صاحب نے دیکھیے دعوت کا کام بہت ضروری ہے. اپنی اولاد کو مسجد سے جوڑو, دعوت و تبلیغ کے کام سے جوڑو, علماء سے جوڑو, مسجد کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ جوڑو, مرکز جو ہے ان کو لے جاؤ شب جمعہ میں, اور جو بھی دین کی نسبت پر دینی بنیاد پر صحیح نہج پر کام ہو رہا ہے. ورنہ یاد رکھنا عربوں کی اولاد, حضور عرب ہے, قرآن عربی میں ہے, ہاں وہ مرتد ہو گئی. دعوت کا کام جب چھوٹتا ہے, ہاں مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بیان میں نے اشرف بھائی سنا تھا کہ امریکہ میں ہارون آباد پاکستان میں کوئی مقام ہے, وہ یہی انہوں نے کہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے. 100 فیملی امریکہ گئی تھی, بڑا کہا کہ مرتد ہو گئی. حضرت نے فرمایا وہاں امریکہ میں. اس لیے صرف اپنی فکر نہ کرو, اپنی اولاد کی بھی کرو. ان کو جاب نہیں ملتا, ہم کتنے فکر مند ہوتے ہیں, لیکن اس نے جمعہ پڑھا کہ نہیں, ہم فکر مند نہیں. کل ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ مولانا اپنے علاقے میں نوجوان 4 5 6 ہفتے ہو گئے جمعہ نہیں پڑھتے. تو کیا ہے, اس لیے فکر اور محنت جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں تو میں بھی اور آپ بھی اس طرف پیار محبت سے جو ہے وہ ان کو سمجھایا جائے. بہرحال اندلس اسپین جب دین کی محنت نہیں ہوئی, مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے, اور جہاں علم ایک شان و شوکت تھی قرطبہ میں, کہاں یہ جو اندلس ہے, جو اسپین ہے, زیادہ تر وہاں کے لوگ ان کو دیکھ کر, مفتی صاحب نے لکھا اس کے اندر, اس کا نام ہے سفر نامے کا, ہاں دنیا میرے آگے, جزاک اللہ خیر, دنیا میرے آگے, اس میں لکھا ہے دنیا میرے آگے, کتاب کا نام ہے. ایک جہان دیدہ بھی ہے ان کا اس میں. تو کہا کہ میں نے 2 علامت سے پہچانا کہ یہ عرب ہے. یہ مسلمان تھے, ان کے باپ دادا, ان کے آبا و اجداد, جو اب نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہیں. حضرت نے فرمایا میں ان سے ملا, ان کا رہن سہن دیکھا, میں سمجھ گیا یہ ان کے آبا و اجداد. عارف بھائی کیا ہے؟ مسلمان. کیسے؟ کہاں عربوں کی گٹی میں مہمان نوازی. کہا کہ وہ قوم آج بھی مہمان نواز ہے, مسلمان نہیں ہے لیکن مہمان نواز ہے. یہ باپ دادا کے گون جو خون میں, کہا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ. دوسرے کہا کہ میں نے ان کا نام دیکھا, راستوں کے نام دیکھے, جگہوں کے نام دیکھے, الف لام سے شروع ہوتے. کس سے شروع ہوتے؟ الف لام سے. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے یوسف چچا نے جو فرمایا نا ویسا. ہاں وہ شاید ہندی میں بھی ایسا ہی نہیں کہ ہندی میں لکھنا وہ لکھو اور پھر لائن کھینچ دو, تو کیا بن جاتا ہے ہندی. اب وقت ہو گیا, میں بھی لائن کھینچ دوں. بہرحال اللہ مجھے بھی تسبیح کرنے کی اور تحمید دونوں کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق دے. آپ کو بھی آگے بتائیں گے کہ کون سا جو ہے وہ کرنا. خالی بتا دو, فضیلت بعد میں بتائیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ یہ پڑھتے رہو کم از کم 100 مرتبہ روزانہ. حدیث میں ہے کتنی مرتبہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ. نمبر 1. یا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پڑھیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد